آج ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ سے عمران خان صاحب سے۔ سب سے پہلے تو ان کو افسوس یہ تھا کہ بہت سارے جو ہمارے لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے، وہ صبح آئے، عدالت کا ان کے پاس حکم بھی تھا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود ان کو اندر جا کے مشاورت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسمبلیز میں ایم این ایز ایم پی ایز نے جانا ہے اور وہاں حکومت سازی کی بات بھی ہونی ہے، وہاں اسپیکر اور جو باقی عہدے ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہونی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی، ان سے ملاقات ہو۔ اس کے بغیر یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹری پروسیس نہیں چلے گا۔ ایک بہت ہی اہم ایک انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف اور یورپین یونین اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، اپنا ایک چارٹر ہے، اور وہ چارٹر یہ کہتا ہے کہ ملک میں اسی وقت وہ کام کرنے کی اجازت دیں گے، اسی وقت لون دیں گے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک میں گڈ گورننس ہو، اور گڈ گورننس تب بھی ہوتی ہے، گڈ گورننس کی جو شک ہے وہ یہ ہے، سب سے اہم شک، کہ ملک میں جمہوریت ہو۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ کام کرنا ناپسند کرتے ہیں، نہ ان کو کام کرنا چاہیے۔ اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، لیکن پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا مینڈیٹ تھا، جو لوگوں کا ووٹ تھا، وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا۔ پری پول رگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں، پوسٹ پول رگنگ جو رات کو ہوئی، جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، اور جو ہارے ہوئے تھے، بری طرح ہارے ہوئے تھے، ان کو جتایا گیا۔ تو یہ جو چوری تھا مینڈیٹ، اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ اور اگر الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تو کسی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے، وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ لون جو ہے جو قرضہ دے گا وہ عوام پہ اور اس کا بوجھ ہوگا، اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو، وہ اس لون کو واپس کرنے میں، ملک کی ترقی میں، ملک کی جو کرائسس ہیں اتنے سارے، ان کو حل کرنے میں وہ ناکام رہے گی۔ اس لیے ہمارا جو خط جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو، اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو رگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں، انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان، مسز بشرا خان، ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔
اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے، جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. 2 مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے، اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے، تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں، جو ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی، وہ ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ بھی نہیں ہو پا رہی تاکہ وہ ہو سکے. لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے. تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کولیگ بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں. نہیں، ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا. آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے، بٹ آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی. جس طرح لیڈر صاحبان کو نہیں دی، تو یہ ہمیں کہا گیا کہ 6 بندوں کی اجازت تھی، جو 6 آلریڈی جا چکے ہیں، تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے. اینی وے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو، ہم آگے کی طرف بڑھیں، لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کھڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے فیصلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی فیصلے سب ڈو ہو گئے. وہ ساری عدالتی فیصلے لوگوں نے دیکھے تھے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ دیے گئے تھے، جس عجلت کے ساتھ حق ریفیوز کر کے دیے گئے تھے. اس لیے ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. یہ فقط ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولیٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے. لیکن اینی وے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی. پارلیمنٹری پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے، عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے، وہ لوگ غاصب کے طور پر اپنی کرسیوں پہ بیٹھیں گے. اور یہ لوگ غاصب کے طور پہ لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاصب بن کے بیٹھے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے، اتوار بازار میں جائے، کسی جمعہ پڑھنے جائیں، اور یہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے جائیں گے، عوام ان کو وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیں گے، عوام ان کو انشاءاللہ تعالیٰ چور اعظم کا خطاب دیں گے. اور انشاءاللہ عوام یہ چور اعظم کو سے حساب پھر بھی لیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اب آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقل مند انسان ہیں، بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس. کیا آپ نے عمران خان کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا؟ جی نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، اور میں اس لیے ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں. یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے، اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا رزلٹ ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک اللیجٹمیٹ، ایک غیر قانونی، غیر آئینی ایسی حکومت جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک ضروری کنڈیشن ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا، پاکستان تحریک انصاف کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو. پہلی بھی آئی ایم ایف کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ بھی کہیں گے، جہاں سے بھی انفلوئنس ہو ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. ہم نے پہلے بھی وان کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی اکانومی سفر ہوگی. یہ بات چوری کے پروسیس کو ہم تو روکنا چاہتے ہیں، یہ آگے نہ چلے. مینڈیٹ لیا اس کے بعد یہ مسئلہ آگے چلے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 23 مارچ کا ٹائم دیا گیا
गया है, तो उसमें चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि जहाँ आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे, वो ज़रूरी नहीं थे उस पर्पज़ के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। सर साहब, जो अभी आपने नाम लिए या हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामज़द हो रहे हैं, वज़ीर आला KP के हो गए, पंजाब हो गए, उसमें किसी भी जगह आपका नाम नहीं। आप बड़े मुश्किल हालात के साथी रहे, क्या ये जो खबरें हैं दुरुस्त हैं कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बड़ी एक अपने स्टेज की है। उमर अयूब साहब बड़े बेहतरीन हैं। जब खान साहब ने फैसला कर लिया था तो 2-3 फैसले इवन इलेक्शन के पहले वक्त से खान साहब ने कर लिए थे। उसके तनाजुर में हमने अपने कैंडिडेट्स को पहले भी कह दिया था कि आप 2-2 सीटों पे इंतखाब न लड़े, एक पे करें, क्योंकि ये फैसले पहले हो चुके थे। उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा 20 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उनको लाया गया था। और जमहूरियत इसी को कहते हैं कि देखो ना, यू डोंट कीप ऑल जो है ना पोस्ट, वो अपने पास नहीं रखते। और आइंदा के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट्री पार्टी के अपने रोल होंगे और पॉलिटिकल पोजीशन है। अगर खान साहब अल्लाह करे जल्द से जल्द बाहर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर प्रॉपर इलेक्शन दोबारा करवाएंगे, और फिर सारे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज है वो इंशाअल्लाह वो उन लोगों के पास होंगे जो अनइलेक्टेड होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।